السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے بہت فیمس یوٹیوبر موجود ہیں فیصل طاہر صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے آج جو ڈسکشن کرنی ہے نا فیصل، وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے، آپ نے دیکھا یہ جو بربادی ہوئی ہے یہ آج تک کا ریکارڈ ہے. مطلب کوئی بھی اس چیز کو آئی تھنک ڈینائی نہیں کر سکتا. جتنے ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اتنی تباہی آج تک نہیں دیکھی. تو اس کی بربادی جو ہے پاکستان کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیسے تعین ہوگا؟ دیکھیں، ذمہ دار بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ سیاستدانوں کو نا ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. ہر چیز کا ملک ٹوٹ گیا، ذمہ دار بھٹو تھا. یعنی اس کے بعد جو کچھ ملک کے اندر ہوا، ذمہ دار ہر بری چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان بن گئے. لیکن جو ملک کے اندر آج تباہی ہو رہی ہے، جن لوگوں نے یہ رجیم مسلط کیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک تباہ ہو رہا ہے، کل بھی ملک کی تباہی کے ذمہ دار وہ تھے، آج بھی ملک کی تباہی کی ذمہ دار وہی ہے. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ نا ایک عجیب وہ فینٹسی کے اندر تھے. ادھر سے نغمہ سن لیا، ادھر سے کچھ آ گیا، اور لوگوں کا اتنا یقین تھا. اور وہ یقین اب جب ٹوٹا ہے نا تو لوگ اس یقین ٹوٹنے پہ روتے ہیں کہ یار ان لوگوں سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. لیکن پہلے دن سے وہی ذمہ دار تھے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان تک، فاطمہ جناح کی ہلاکت تک، پاکستان ٹوٹنے تک، اور آج جو پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی لہریں ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں. پاکستان کے اندر فرقہ واریت جو ایک لانچ کی گئی، اور پھر پیسے لے کر یہاں پہ جو کچھ کیا گیا، کبھی کسی کو سپورٹ کیا گیا، کبھی کسی کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ سارے ڈرامے کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک ہی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے چند طاقتور لوگ. بالکل. اس پہ میں ایڈ کرتی چلوں کہ بھارت میں کیا کہا جا رہا ہے اس کا ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنا ضروری ہے. کہ بھارت اب یہ کہتا ہے اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہ پاکستان میں خدا کے بعد اگر کسی کو مانا جاتا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کی عزت تھی، جس کا جو کہہ دیا بس وہ ہو گیا. ایسا ہی تھا فیصل؟ فوج، آپ کہیں کہ خدا کے بعد جس کی عزت تھی نا وہ فوج. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اصل جو مجرم ہے، یہ اس چیز کے پیچھے چھپتے ہیں. فوج وہ یاد کرواتے ہیں، یہ دیکھو، یہ ان لوگوں کے خلاف بولتے ہیں جو ادھر جو پہاڑ، کون سا یار وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ برف پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ فوجی جو ہے وہ کھڑے ہو کے سیکیورٹی دیتے ہیں. یہ ان کے خلاف بھونکتے ہیں، یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. جو LOC پر جان دیتے ہیں ان کے خلاف یہ بولتے ہیں، جو بلوچستان میں قربانیاں دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری فوج کے پیچھے چھپتے ہیں. پاکستانی آج بھی اس فوج سے محبت کرتے ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کی سب سے بڑی مجرم ہے. تو لہٰذا یہ جو شعور تھا کم لوگوں تک تھا، کم لوگ اس سے ڈسے ہوئے تھے. اب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ اس پارٹی کے سپورٹر اور سب سے زیادہ ملک کا نقصان ہوا ہے. تو لہٰذا اب تو بچہ جو ہے نا اس کے یہ مجرم بن گیا، تو اس لیے زیادہ ان کو لوگ جانتے ہیں. تو فوج سے محبت آج بھی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ فوج اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ دیکھو ہم قربانیاں دیتے ہیں، دیکھو ہمارے شہید ہوتے ہیں. وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے شہید ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو اس وقت کرنٹ سینیریو ہے، جس طرح سے ضلع شاہ جیسا معصوم بنتا ہے، اسے جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، کبھی کوئی ایک کر رہا ہے، کبھی دوسرا کر رہا ہے، اور مریم نواز کی ایک آڈیو آئی ہے سامنے کہ بھئی اس کو یہ اینگل نہیں دینا ہے، اس کو وہ اینگل دینا ہے. تو یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور جیسے اس کے جو والد ہیں اس کا بیان آ گیا ہے کہ اب وہ صاف نظر آ رہا ہے چہرے کے اوپر کہ ان کے کس طرح سے بیان دلوایا گیا کہ دیکھیں مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا وہ سیاستدانوں پہ سب سے زیادہ اس وقت ہو رہا ہے. یار وہ لوگ تو یہ کر ہی رہے ہیں، ان پہ تو الزام لگ ہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اس سارے گندے کھیل کے اندر ملوث ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان بھی اسی چیز میں. مریم کہہ رہی کہ انکل اس کو اس طرح سے ٹچ دینا ہے، پھر لیکن مریم پہ افسوس بھی نہیں ہوتا. دیکھیں مریم تو سیاستدان بھی نہیں ہے، مریم کا والد بھی سیاستدان نہیں ہے. یار یہ مہاتما گاندھی کی بیٹی ہوتی نا، اندرا گاندھی یا کوئی مہاتما گاندھی کی بیٹی ہوتی، تو آپ اسے توقع رکھتے کہ مہاتما گاندھی کی بیٹی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جو نواز شریف کی بیٹی ہوگی اس سے یہی توقع رکھی جائے گی کہ وہ اسی طرح کی. اور پھر اتنی افسوسناک بات ہے، انسان اچانک نہیں مر جاتا. بالکل. ضلع شاہ اگر مرا تو اچانک مر جاتا، کاش اچانک مر جاتا، حادثہ ہوتا.
یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کاش ایکسیڈنٹ ہوتا اور وہ مر جاتا. لیکن دیکھیں ایک شخص مرتا ہے, اس کو کتنی مار پڑی ہوگی, کتنا چیخا ہوگا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم کچل دیا جائے, سر پہ ڈنڈے مارے جائیں, جسم پر 35-36 زخم اور وہ چیخے بھی نہ, چیخا ہوگا, وہ رویا ہوگا, اس نے منتیں کی ہوں گی, اس نے ترلے کی ہوں گی, شاید وہ بھول گیا ہو کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. اتنی اذیت کے اندر اس نے ہاتھ بھی جوڑے ہوں گے, میں بھی جوڑتا, کو ساری بندہ, ہر بندہ, یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور انسان کہتا ہے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اتنی منتیں کی ہوں گی, اتنے ترلے کیے ہوں گے, واسطے دیے ہوں گے, پتہ نہیں کون سے واسطے دیے ہوں گے. لیکن یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا, اتنی بے دردی سے مار دیا, اور پھر ان کا بڑا بزرگ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ اس کا والد کتنا مجبور ہو گیا ہوگا, اس نے دیکھ لیا نا, اس نے دیکھا کہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا, نہیں ملا انصاف. نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کیمرے لگے ہوئے تھے, ہاں ڈیجیٹل میڈیا کیمرے لگے ہوئے تھے, کنٹینر کے اندر کیمرے تھے, اوپر کنٹینر کے اوپر کیمرے تھے, ساری گولیاں کیپچر ہوئی ہیں کہ یہ آ رہی ہیں, اتنے لوگوں کو لگ گئی ہیں, نہیں انصاف ملا. ضلع شاہ کا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ضلع شاہ کا والد پیچھے آ کے کیا کرے, ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو انصاف نہیں ملا, FIR درج نہیں ہوئی. تو پھر جب اس کو کہا گیا ہوگا کہ آپ کی جوان بیٹیاں بھی ہیں, دیکھا نا ہم کیا کرتے ہیں, وہ بیچارہ بھی, اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملے پر مٹی ڈالنے آ گئے, اور اس کو اتنی بے تکے طریقے سے, بے شرمی کے ساتھ اس کو جس طرح سے کرایا جا رہا ہے, مزید لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک تماشا لگایا جا رہا ہے. یعنی یہ بالکل بھی آپ ان کو انسان نہیں کہہ سکتے, یہ انسان ہیں ہی نہیں. اور پھر آپ ان کو حیوان بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حیوان بھی ایسے نہیں ہوتے. یہ کوئی عجیب لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے لیے جو صحیح ورڈ ہے نا وہ کیا ہے, یہ یزید اور فرعون کے پیروکار ہیں. ہم یہ سنتے ہیں نا جب یزید ایسے کرتا تھا, فرعون ایسا کرتا تھا, تو ہم مطلب ایک مائنڈ میں امیج آتا ہے کیسا ہوتا ہوگا. آج ہمیں یہ جو نظر آتے ہیں ان کی نسلیں ہیں, بیسیکلی یہ ان کی نسلیں ہیں جو ان کے نظریے کو فالو کرنے والی ہیں. تو یہ چیز ہے. اچھا کل جو ہے عمران خان صاحب نے اعلان کیا, کل دوبارہ سے ریلی نکال رہے ہیں وہ. ہاں اب خان تو ڈرنے والا نہیں, یعنی ان کی کیا ہے, جب یہ کوئی اس طرح کی ویڈیو جاری کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹیرر, اتنا ڈر, اور اس کے بعد یہ پہلے جاری کرتے ہیں, یہ جان کے شواہد لوپ چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار سکرپٹ تو ٹھیک لکھ لیتے, ہم بے وقوف ہیں, ہم کہتے ہیں او یار سکرپٹ تو ٹھیک لکھ لیتے, نہیں, یہ جان بوجھ کے لوپ چھوڑتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مارا انہوں نہیں ہے, اور نشان عبرت اور بری طرح مارا ہے. پھر یہ اس سارے معاملے کو کرتے ہیں کنٹرول, اور اس کے بعد وہ ایک پیغام دیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے مارا, تم کچھ نہیں کر سکتے. دہشت پھیلا رہے ہیں. ہاں مطلب ضلع شاہ تو بیچارہ معصوم بندہ تھا. یہ ارشد شریف کو انہوں نے شہید کیا, پرسوں کورٹ کے اندر ہیرنگ تھی, سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کا کورٹ پرسوں اچانک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی. سماعت مطلب ہوئی نہیں, کل سماعت ہونی تھی, اچانک وہ ڈی لسٹ ہوگا کیس. اور سماعت کس اینگل پر ہونی تھی کہ آخر آپ کو کینیا سے نہیں ثبوت ملے, USA سے نہیں ملے, چھوڑ دیں, انویسٹیگیٹ کریں, اور اس کے بعد ہمیں بتائیں وہ کون سے محرکات تھے جس وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا. اس چیز پہ آئیں, کیس ہی نہیں لگا. لہٰذا اگر یہ سارا کچھ یہ کر کے وہ ایک پیغام دے رہے کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں, ہم بڑے بہادر ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر, ہم جو چاہیں گے وہ چلے گئے, اس زمین پر خدا کے بعد اس زمین پر ہم خدا بنے ہوئے ہیں, ہم فرعون بنے ہوئے. تو لہٰذا خان سے تو یہ ہار چکے ہیں. خان تو ان سے بڑا ہے, خان تو جو ہے نا وہ ان کو بچہ سمجھتا ہے. اب خان کل دوبارہ نہیں کر رہا ہے, کل 2 بجے ریلی کرنے کا خان نے اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس طرح تو وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ ڈرا دیا انہوں نے. تو خان نے 2 بجے کا اعلان کیا ہے. اب پھر وہ بغل بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر خان نے ریلی کینسل نہ کی تو پھر ضلع شاہ سے برا حال ہوگا. دفعہ 144 پھر لگ جائے گی, اور وہ تیاری کر رہے کہ دفعہ 144 صبح پھر لگا دیں گے, مزید گرفتاریاں. اور اس وقت کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں. ہاں خان, یہ آپ نے اچھا یاد کروا دیا, خان کو کل دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. کریں گے نہیں, کر سکتے نہیں, ان کی اوقات ہے, یعنی ان کی اوقات. اچھا اگر ہوتی اوقات کر لیتے. میں دیکھیں اس ملک کے اندر ایک ایسا وقت تھا کہ لاہوریے اپنے, وہ لاہور کو لاہور کہتے ہیں, اچھا وہ کہتے تھے نواز شریف کے لیے جان دے دیں گے. نواز شریف کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے, ملک کی حکومتوں نے لاہور سے اٹھا لیا تھا. زرداری سندھ کا باپ ہے, اٹھا لیا تھا زرداری کو.
زرداری کو اٹھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. زرداری کی بہن فریال تالپور کو بھی جیل میں ڈالا گیا, اٹھا لیا تھا. خان کو اٹھانے کے لیے پچھلے دنوں 3 سے 4 ہیلی کاپٹر وہ رات کو اڑتے رہے, نیچے کنٹینر لگے ہوئے تھے, 1300-1400 پولیس اہلکار الرٹ تھے, پورے پنجاب سے پولیس بلائی گئی تھی, نہیں اٹھا سکے. اتنا آسان کام نہیں ہے. کیسے وہ خان کوئی نواز شریف ہے, کوئی وہ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کیا نا, جس دن کریں گے اس دن ہم دیکھتے ہیں. تو فیصلہ تو کب کا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کر نہیں سکتے. کیا اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی ضلع شاہ کو کیوں مارا گیا؟ کچھ اطلاعات اس طرح کی ہے کہ ضلع شاہ کو شاید نہ مارتے, ضلع شاہ کو مارتے تھے, وہ پھر بھی کہتا تھا عمران خان زندہ باد. اس کو اور مارتے تھے, اور ٹارچر کرتے تھے, اور ٹارچر کرتے تھے, اور پھر وہ غصے میں آگے ہوں گے. ظاہر ہے میٹر گھوم گیا ہوگا کہ اس کو یہ کیا ہے, اس کے یہ عمران خان کا نام لینا چھوڑ نہیں رہا. تو لہٰذا جس خان کے ساتھ 22-24 کروڑ کھڑے ہوئے ہیں, ضلع شاہ جیسے بہادر اور جذباتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس کو یہ گرفتار کر سکتے ہیں. ہاں کل یہ دوبارہ کسی خون خرابے کا پلان ضرور کریں گے, کیونکہ انہوں نے کسی بھی قیمت پہ جا کے, آج مریم کہہ رہی تھی نا کہ یہ خان گدوں کی طرح ہے, لاشوں پہ کھیل رہا ہے. بیسیکلی لاشوں پہ تو یہ کھیل رہے ہیں, تو یہ مزید کچھ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر تماشا لگانا چاہتے ہیں. اور حالات پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے سینئر دوست ملے, انہوں نے کہا کہ حالات مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس حد تک بھی گر جائیں گے کہ یہ مارشل لا لگوا لیں گے, تباہی کروا لیں گے, ایمرجنسی لگوا لیں گے, لیکن الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مطلب بےزتی رہ گئی ہے نا, وہ بھی ہم اپنے ماتھے پہ جو ہے وہ لکھوا لیں جو رہ گئی ہے. کیونکہ ابھی تک تو انٹرنیشنل نیوز چھپ رہی ہیں فیصل کے, جس طرح سے پاکستان میں ایک دہشت گردی جو الگ لہر چل رہی ہے, اوپر سے یہ دہشت گردی جو یہ سیاستدان تو نہیں کر رہے ڈیفینیٹلی, لیکن ریاستی دہشت گردی سے کہہ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں سر, لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کیا چانس ہے؟ فل سارے چانس ہے. دیکھیں میں کل وہ اینکر عمران ریاض صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ یہ کسی بندے کو بھی مروا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو جان ہے وہ خطرے میں ہے, یعنی کسی بھی ہائی پروفائل کو مروا دو. الیکشن کے ان کی طرف سے ایک تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ بھی اس میں ملوث ہو. ظاہر ہے ان کے اگر وہ ملوث نہیں ہے تو پھر وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے. ابھی تک فل کوشش ہو رہی ہے نون لیگ کی جانب سے کسی بھی قیمت پر الیکشن نہ ہو, کسی بھی قیمت پر, چاہے جو بھی ہو جائے. لیکن اس ساری گیم کے اندر پیپلز پارٹی اپنی کھڑی ہوئی نون لیگ کے ساتھ. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ چکی ہے, بہت پیچھے جا چکی ہے. پیپلز پارٹی نے ایون خان تک پیغام بھجوایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ. یہ پکی خبر ہے, مستند خبر ہے. قمر زمان کائرہ صاحب نے خود کہا ہے کہ خان مان جائے, خان صاحب اپنا رویہ تھوڑا سا نرم کریں, زرداری کو ہم منا لیں گے, بیٹھنا چاہتے ہیں. اور پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم وزارتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم مزید نہیں چل سکتے. اور اندر ہی اندر یہ جو ہمارے بہت سارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ, تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. اور ایون سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کل کہہ دیا اتحادی ہیں تو کیا ہے, مشہور تو ہمارا ہے نا. اور پھر پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے آئین بنایا, اب آئین ٹوٹ رہا ہے, مذاق بن رہا ہے. حالانکہ یہ بغل بچہ بھی نہیں کہ یہ جو لاہور کے اندر کر رہا ہے, لیکن لاہور کے اندر جب پرویز لائی تھا تب بھی یہی ہو رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پرویز لائی تھا تب بھی یہی ہو رہا تھا, تو لہٰذا محسن نقوی ہوگا ملوث. لیکن یہ کہ وہاں پہ جو ملوث ہوتے ہیں وہ خود ہی وہ کنٹرول کرتے ہیں. ہاں تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی, اور بھی ایک دو جماعتیں ANP بھی وہ شاید پیچھے ہٹ جائے. تو اس وقت یہ صرف اگر 1-2 ہفتہ خان صاحب بڑی بہادری کے ساتھ اور جو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سے بچ کے, یعنی اپنی پولیٹکس بھی کریں, زیادہ کسی انتہا پر بھی نہ جائیں, وہ اس ساری صورتحال سے نکل گئے تو معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے. ادروائز یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ الیکشن نہیں کروانے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل آپ کے وقت کا. اور اس وقت میں یہی دعا کروں گی کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, اللہ انہیں کوئی عقل دے, جو فیصلہ ساز ہیں, فیصلہ کرنے والے ہیں, کہ یہ عوام کا سوچ لیں کہ ایک تو پہلے ہی کتنی مشکلات ہمارے سر پہ آپ نے ڈال دی ہیں, مہنگائی کا الگ طوفان ہے, سیاستدانوں کے غلط فیصلے ہیں, حکومت چل نہیں رہی ہے, IMF کی الگ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انسانی جان کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے جگہ جگہ, اس کو جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سننے کا.